بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ایک بندے سے، کسی بندے سے، ہو سکتا ہے سب بندوں سے جن جن کے اوپر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر میں ایک بندے سے پوچھیں گے کہ بندے میں فلاں دن بیمار ہوا تھا اور تو میری عیادت کو نہیں آیا تھا، تو وہ بندہ کہے گا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو سب کو تکلیف بیماری بھی دینے والا ہے اور بیماری سے شفا بھی دینے والا ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ فلاں دن میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ کسی بیمار کی عیادت کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، راضی کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندہ فرمائے گا کہ اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو بیمار ہے تو میں تو ضرور آتا تیری عیادت کے لیے، لیکن تو بیمار ہو نہیں سکتا، تو بھلا کیسے میں آ سکتا تھا تیری عیادت کرنے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں بندہ میرا اس دن اس وقت بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا، بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا تھا، اگر تو جاتا تو تجھے معلوم ہے کہ تیرے اس عمل سے میں کیا ہو جاتا، راضی ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ کسی بیمار کی عیادت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، میں نے آپ کو پہلی بھی کتنی دفعہ بول چکی ہوں، تقریباً میرے بیان میں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ میرا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کونے کونے پہ، کونے خدروں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، یہاں تک کہ پتھر ہٹانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے نیکیاں، ثواب، بونس رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم ان بونس سے جو ہے نا ناواقف ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کی قدر نہیں، اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بیمار، کوئی رشتہ دار بیمار ہوا ہے، کوئی پڑوسی بیمار ہوا ہے، ہم عیادت کے لیے نہیں جا رہے، ہم فون پہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی آپ بیمار کی عیادت کرنے جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس سے اس کی خیریت معلوم کرو، اچھے لفظوں میں اس کی بیمار پرسی کرو، اس کی جو ہے نا اگر وہ خدمت چاہیے تو اس کی خدمت کرو، اور اس کو اچھے اچھے القابوں میں اس کو جو ہے نا اس کا دماغ اچھا کرو، اس کا دل اچھا کرو۔ دیکھو جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا دماغ جو ہے نا اس سے موت کی طرح جاتا ہے، یار میں مر جاؤں گا، مجھے تو بیماری لگ گئی، کوئی بیماری نہیں، اس کو بتاؤ کہ یار فلاں بندے کو تو اتنی بڑی بڑی بیماری ہے، اس کو تو کینسر ہے، اس کو تو برین ٹیومر ہے، وہ تو کوما میں پڑا ہوا، اس کو بڑی بڑی چیزوں کا بتاؤ کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ابھی کھڑے ہو جاؤ گے، استغفار پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، تم تو ابھی کھڑے ہو جاؤ گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا کرتے رہو، اپنا ہتھیار چلاتے رہو، اور دیکھنا کیسے بستر سے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس کو اس طرح سے اچھے اچھے پیارے پیارے لفظوں سے کہو، اس کی عیادت کرو، اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ زیادہ تر بیمار کے پاس بیٹھے مت رہیں، اس سے کیا ہوگا نا، وہ بیمار جو ہوتا ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کروٹ لے سکے، الٹا لیٹ سکے، باتھ روم جا سکے، دوپٹہ اپنا رکھ سکے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر کوئی بیماری کی پرسی کے لیے آتا ہے اور پھر وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کی بیچاری ایک تو بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا اور پھر اس کو ہم تکلیف میں ڈال رہے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو، اور قیدیوں کو کیا کرو، آزاد کرو، مطلب مجرموں کو آزاد نہیں کرنا، معصوم قیدیوں کو جن پر الزامات لگا کے انہوں قید کر دیا گیا ہے، سمجھ رہی، ان کو آزاد کرو۔ تو دیکھیں یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیمار کی کیا کرنی ہے، عیادت کرنی ہے۔ جب یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ چیز ہم تک آ گئی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، عیادت کرنی ہے۔ اور رہی بات کہ کیا ہم ہندو کی عیادت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے نا دوست ہیں ہندوستان میں، مسلمان لڑکیوں کے، مسلمان لڑکوں کے جو ہے نا ہندو دوست بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب وہ بیمار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو گئے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہندو کی بھی کیا کر سکتے ہو، عیادت کر سکتے ہو، آپ کسی بھی مذہب کے ریلیٹڈ انسان کی کیا کر سکتے ہو، عیادت کر سکتے ہو۔ جب اگر آپ عیادت کرو گے خوش اخلاقی سے، جو میرے نبی کے بول ہیں، جو میری نبی کی سنت ہے، جو میرے نبی کی اخلاق ہے، آپ وہ اخلاق اختیار کریں گے نا، تو وہ ہندو، سکھ، عیسائی جو بھی ہے نان مسلم، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے کیا لے آئے گا، اسلام لے آئے گا۔ کتنی اچھی بات ہوگی نا، کتنی بڑی بات ہوگی کہ کوئی شخص آپ کی وجہ سے اسلام لے کر آیا، امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ ایک جہنم سے نکال کے آپ جنت کی طرف لے جانے کا کیا بنے، ذریعہ بنے۔ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کے کیا ہے، برابر ہے۔ تو آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی بیمار ہوا ہے تو آپ اس کے لیے پھل لے جائیں، کوئی فروٹ لے جائیں، کوئی گوشت، کوئی کھانے کی ایسی چیز لے جائیں، اس کے لیے ضرورت ہو، سوپ بنا کر لے جائیں،
اگر استعداد نہیں ہے تو آپ خود چل کر جائیں، اس کے ہاتھ بھی دبائیں، یہ خدمت ہے، اسے خدمت کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ جاؤ تو پھر اچھے طریقے سے کرو۔ اگر آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہو نا، ویسے تو آپ ایسے مل کے بھی آ سکتے ہو، اس سے پوچھ سکتے ہو آپ کیسے ہو، ٹھیک ہو، اللہ تعالیٰ اچھا کر دے گا، آپ ایسے بھی آ سکتے ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں یہ بیماری کیا کر دے گی، پاک کر دے گی، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی، بیمار پرسی کی تھی کہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے اور اس بیماری سے کیا ہو جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے۔ مطلب بیماری کیا ہوتی ہے، گناہوں کے دھلنے کا سبب ہوتی ہے۔ تو اب اگر سامنے والے کے پاس جانا تو اب وہ تو کیا ہے، اس کے تو گناہ دھل رہے ہیں، وہ تو پاک ہو رہا ہے، تو اب اس کو دعا کا بھی بولو کہ بھائی آپ میرے لیے بھی دعا کرنا، بیمار ہو نا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے کیا ہو گئے ہو، زیادہ نزدیک ہو گئے ہو، تو آپ کیا ہوگی، آپ کو ڈبل ثواب مل گیا۔ یا اللہ، یہ بات تو میرے ابھی دماغ میں آئی ہے کہ آپ کسی کی بیمار پرسی کے لیے گئے، یعنی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی، عیادت کی، یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو جو ہے دعا کروانے کا شرف مل گیا، آپ کو جو ہے، آپ سامنے والا اگر آپ کے لیے کوئی دعا کر دیتا ہے، جیسے بیمار ہے بہت، دعا کر دی کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہاں آپ کو اچھا کرے، اور اس کی ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے نزدیک ہے، اس کی دعا قبول ہو گیا، آپ کے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ ہمارے لیے کتنی وسعتیں رکھی ہیں، کتنی زیادہ کامیابیاں رکھی ہیں، لیکن ہم چونکہ دین سے دور ہیں نا، تو کامیابی سے بھی دور ہے، دین سے دور ہوں گے تو ناکامیابی کے کیا ہوں گے، قریب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیمار کی عیادت کرنے کی کیا کرے، سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی عیادت بھی ہو گئی، اور دعا کا بھی کیا ہو گیا، مجرد دعا کے قبول ہونے کی بھی کیا ہو گئی، قربت ہو گئی نا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ صرف اور صرف دین میں داخل ہونے کے اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر، نیک اعمالوں پر، دین پر چلنے اور اس پر استقامت رہنے کی کیا کرے، توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔